میں آپ سب کی بہت زیادہ مشکور ہوں کہ آپ تشریف لے کے آئے۔ آج جو پریس کانفرنس ہے وہ ایک پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے۔ میرے دائیں اور بائیں ہاتھ اینڈ کے اوپر دو مریض ہیں، لیفٹ سائڈ پہ اور رائٹ سائڈ کے اوپر۔ لیفٹ سائڈ والے جو ہیں وہ لیور ٹرانسپلانٹ ان کا ریسنٹلی ہوا ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جو ہے ان کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے۔ میں ان والدین کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمارے نام کا ذکر نہیں کریے گا، لیکن میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے آج سے 1 ماہ پہلے ان کا بیٹا، جوان بیٹا جو تھا، وہ ایک ایکسیڈنٹ کے اندر برین ڈیتھ اس کی ہو گئی، اور وہ ابو دھابی میں تھا۔ اور ابو دھابی کے اندر جب ان کو پتہ چلا کہ ان کا بچہ جو ہے وہ آگے مزید سروائیو نہیں کر سکتا اور اس کی برین ڈیتھ ہو چکی ہے، اور اس کو انہوں نے اب وینٹیلیٹر سے اتارنا ہے، تو ادھر کہ وہاں ایک آرگنائزیشن ہے جو ٹرانسپلانٹس کے ساتھ کام کرتی ہے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ اپنے اس بچے کے گردے اور اس کا جو جگر ہے وہ آپ ڈونیٹ کرنا چاہیں گے while he was still on the ventilator۔ ان لوگوں نے، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، انہوں نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ وجہ یہ ہے کہ کسی بھی ماں باپ کے لیے دنیا کا مشکل ترین کام ہے کہ اس کا بچہ وینٹیلیٹر پہ ہو اور اس کو پتہ چلے کہ جی اب وہ آئندہ اس دنیا میں نہیں رہے گا، اور پھر قربانی یہ دینی کہ اگر ہمارے بچے کے گردے سے اور جگر سے کوئی بچ سکتا ہے تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ آج جو ہمارے پاس لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو لیور ٹرانسپلانٹ اس بچے کا ملا، اور جو رائٹ سائڈ پہ بیٹھے ہیں ان کو گردے کی ٹرانسپلانٹ ملا، اور ایک گردہ جو تھا ابو دھابی میں ایک ریسیپینٹ کو دیا گیا۔ انہوں نے خاص فرمائش کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ڈونیشن ہے یہ پاکستان جائے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایکسپو 20 میں ہمارے جو سارے لوگ گئے تھے، جس کے اندر ڈاکٹر آصف بھی میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آصف طفیل اور ڈاکٹر فیصل ڈار، انہوں نے یہ کولیبریشن وہاں ڈیولپ کی تھی ان کے جو ٹرانسپلانٹ کے سینٹرز ہیں، اور کیونکہ وہ کولیبریشن ڈیولپ ہو چکی تھی انہوں نے انہیں امیڈیٹلی کانٹیکٹ کیا، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس طرح کی ڈونیشن جو ہے وہ کسی ماں باپ نے اس بچے کو، جس کو انہوں نے سوئچ آف کرنا تھا فرام دی وینٹیلیٹر، انہوں نے اپنے بچے کے اعضاء جو ہیں ان کو ڈونیٹ کیا۔ وہ جب کہتے ہیں نا کہ آپ نے ایک جان بچائی، گویا انسانیت بچائی، اس سے بڑا اور کوئی اگزامپل انسانیت کا نہیں ہو سکتا کہ جو انسان اپنی ذات سے نکل کے اور لوگوں کے لیے احساس کر کے اور اپنا لخت جگر جو اس کے دل کا ٹکڑا تھا اس سے ڈونیشن دے دینی، میرا خیال ہے اس سے بڑی قربانی کا ذکر نہیں ہو سکتا۔ آپ ابھی تک ہم یہاں جتنے لیور ٹرانسپلانٹ اور جتنے کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں وہ نارملی لائیو ڈونرز، کوئی اپنا ایک گردہ دے دیتا ہے، کوئی اپنے لیور کا پیس دے دیتا ہے۔ اس طرح کی ڈونیشن آج سے پہلے کبھی نہیں ہوئی۔ بات کرنی اس لیے بہت ضروری تھی کہ ہمیں بطور قوم اس چیز پہ کام کرنا ہوگا، ہمیں اس کے بارے میں سوچنا ہوگا کہ کل خدا نہ خواستہ کوئی ایسا حادثات ہو اور پھر کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے تو ہم بھی اس طرف ضرور سوچیں، کیونکہ آپ کے سامنے 2 بندے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے ریسیو کیا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور زندگی دے، وہ آپ کے سامنے اس وقت صحت مند بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے پریس کانفرنس اس لیے نہیں کیا تھا، ہم چاہتے تھے کہ ان کی ایکسیپٹنس، ان کی جو لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے وہ مکمل طور پہ یہ صحت یاب ہو کے گھر جا سکیں، اور آج ان کو میں نے خاص طور پہ خواہش کا اظہار کیا کہ آپ تشریف لے کے آئیں۔ تو آپ کے پروگرام کے، آپ لوگوں کے تھرو میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، اور ساری قوم
اس وقت سارا ہسپتال ہمارا PKLI، ہم سب شکر گزار ہیں ان ماں باپ کے جنہوں نے اتنی بڑی قربانی کر کے اور اپنے بچے کا لیور اور کڈنیز دونوں ٹرانسپلانٹ کی۔ اہم چیز یہ ہے کہ جس دن سے ہم آئے ہم نے PKLI کے بارے میں مسلسل جو حالات تھے PKLI کے اس کے بارے میں بھی آپ کو خبر تھی۔ حکومت کی کاوش سے اور خاص طور پہ چیف منسٹر صاحب کی پیٹرن ہیں اس ہاسپٹل کے، ان کی کاوشوں کی وجہ سے آج یہ ہسپتال جو ہے وہ اس طرح چل رہا ہے جس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا۔ آج کے دن تک 140 لیور ٹرانسپلانٹ ہو چکے ہیں، 10 بچوں کے ٹرانسپلانٹ ہوئے ان میں سے، اور 231 سے زائد اس وقت کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو گئے ہیں۔ ڈائلسس جو ہے پچھلے سال کوئی تقریباً 58,000 ڈائلسس ادھر ہوئی، اور اب مزید ڈائلسس مشینز جو ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ اس ہسپتال کی مزید سہولتوں میں اس سال بون میرو ٹرانسپلانٹ جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں باقاعدہ سارا کام شروع ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ 2022 کے اندر ہم یہاں بون میرو ٹرانسپلانٹ اور مزید جو سروسز ہیں وہ بھی ہم بڑھا دیں گے۔ آپ کی وسادت سے میں دبئی سے، ابو دھابی سے جو ٹیم آئی تھی ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ انہوں نے، آپ کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ جب گردے اور وہ لیور نکالا گیا تو آپ کے پاس بہت مختصر ٹائم ہوتا ہے کہ آپ ان کو پہنچائیں، تو باقاعدہ یہاں اس ہسپتال کے اندر ریسیپینٹس جو تھے وہ ٹیبل پہ ان کو لٹا کے اینستھیزیا اور سرجنز انتظار کر رہے تھے، وہاں سرجنز نے آپریشن کیا، وہاں سے انہوں نے گردے اور وہ اپنا وہ لیور دیا، اسپیشل کنٹینرز کے اندر انہوں نے جہاز کے اوپر یہاں ودن 3.5 hours پہنچایا۔ میں ایئرپورٹ پہ تھی، میں ان کو ریسیو کرنے گئی تھی، اور اسی وقت PKLI کی ٹیم وہاں جو موجود تھی انہوں نے اس کو رش کر کے یہاں ہاسپٹل پہنچایا۔ ٹائم کیونکہ وقت بہت ضروری، وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ ٹائم جو ہے فار لیور اینڈ کڈنی ٹرانسپلانٹ کتنا امپورٹنٹ ہے کہ جلد سے جلد، اور ودن این آور، 1 گھنٹے لینڈنگ کے 1-1.5 گھنٹے کے بعد لیور ٹرانسپلانٹ کا کام اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کا کام یہاں مکمل ہوا، جو آپ کے سامنے آج 2 کامیاب آپ کے سامنے مریض بیٹھے ہوئے۔ آئندہ کے لیے میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہماری پوری کوشش ہے کہ اس ہسپتال کی کیپیسٹی 467 بیڈز کی ہے، ہم پوری کوشش کریں گے کہ جولائی تک یہ مکمل طور پہ سارا ہسپتال فعال ہو جائے۔ اور آج بھی بورڈ کی میٹنگ میں 3-4 اہم فیصلے کیے گئے۔ نمبر 1، یہ ٹیچنگ ہاسپٹل بن رہا ہے، اس کے اندر ٹریننگ لوگوں کی لیور ٹرانسپلانٹ کے اندر، کڈنی ٹرانسپلانٹ کے اندر، اس کے بارے میں آج ڈیسیجن لیا گیا ہے کہ اس کا باقاعدہ الحاق کر کے یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے ساتھ MS اور MD کی ڈگریز جو ہیں ان پہ کام شروع کر کے، اور ہم اس پہ اٹ از گوئنگ ٹو بی کنورٹیڈ انٹو اے ٹیچنگ انسٹیٹیوشن، کیونکہ یہ اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشن ہے۔ آج سے پہلے یہ سب اسپیشلٹیز اس طرح نہیں ڈیولپ ہوئی، اب یہ سب اسپیشلٹیز ہم ڈیولپ کرنے لگے ہیں، کیونکہ ایک PKLI نہیں، جتنی بڑی آپ کی آبادی ہے آپ کو اور بہت سارے ہاسپٹلس کے اندر بھی لیور ٹرانسپلانٹ اور کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولتیں دینی پڑیں گی۔ HR کی ٹریننگ سب سے اہم قدم ہوتا ہے، تو آج جو سب سے پہلا اہم قدم اٹھایا گیا ہے کہ بورڈ نے ڈیسائیڈ کر دیا ہے کہ یہ ٹیچنگ ہاسپٹل ہوگا، اور ٹیچنگ ہاسپٹل کی وجہ سے یہاں لوگوں کی باقاعدہ ٹریننگ ہوگی، جو سپر اسپیشلٹیز یا جس کو کہتے ہیں سیکنڈ جو ڈگری ہوتی ہے، فار ایگزامپل جس نے سرجری میں کی ہے وہ مطلب اس کے اندر میڈیسن میں کیا ہوا ہے، وہ آگے اس کے اندر لیور کی ڈیزیزز میں کرنا چاہتا ہے، اس کی اسپیشلٹی، جس نے ٹرانسپلانٹ کا کرنا ہے وہ ٹرانسپلانٹ کی ٹریننگ کرے گا۔ سو آل دیز ٹریننگز ول بی اویلیبل ہیئر۔ امپورٹنٹ چیز ہے انشاءاللہ اس سال کے اینڈ سے پہلے یہاں نرسنگ کالج اور ٹیکنالوجی کا کالج بن رہا ہے، جو خاص طور پہ انہی اسپیشلٹیز کے اندر لوگوں کی ٹریننگ کرے گا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے
کہ صرف ڈاکٹر نہیں، نرسز، پیرامیڈکس کی پراپر ٹریننگ ہونی چاہیے اس پرٹیکولر اسپیشلٹی میں. وہ بھی انشاءاللہ اس سال میں یہ بھی ڈیسیجن آج لے لی گئی ہے کہ ہم انشاءاللہ اس کالج میں. اور پھر سب سے امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو پارشل ہماری یہاں سروسز ہیں وہ صحت سہولت پروگرام کے اندر بھی شامل کی جا رہی ہیں. اس کے اوپر بھی اس وقت کام ہو رہا ہے کہ ہم نے، اور بہت امید ہے کہ انشاءاللہ اس مہینے کے اینڈ تک کانٹریکٹ سائن ہو جائے گا کہ کیا کیا سہولت جو ہے ہم لوگوں کو یہاں صحت سہولت کارڈ کے تھرو کریں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میں مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں PKLI کے ڈین فیصل صاحب کو، جو اس وقت بھی ابھی اوپر میٹنگ میں موجود ہیں، لیکن بہتر تھا کہ میں آپ ساتھ آ کے بات کر لیتی. ان کی ساری ٹیم کہ انہوں نے کمپلیٹ ٹرن اراؤنڈ کر دیا اس انسٹیٹیوشن کو. وہ انسٹیٹیوشن جو ایک سفید ہاتھی تھا ہمارے لیے، اور صرف اس میں وہ آج الحمدللہ لوگوں کو سہولتیں دے رہا ہے. اور اس وقت 70% جتنے یہاں ٹرانسپلانٹ ہوئے وہ ٹوٹلی فری آف کاسٹ ہوئے. آپ کو سوال پوچھنا چاہتے ہیں کچھ؟ میں یہ بتائیے گا آرگن ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے میرا ایک کوشچن ہے. اسد رسول صاحب نے ایک دفعہ میں انوائٹ کیا جب کووڈ کی وجہ سے بہت عرصے سے کارنیا ٹرانسپلانٹ رکے ہوئے تھے، تو انہوں نے جب بلایا ہمیں 3 ٹرانسپلانٹ کرنے کے بعد کہ جی آ کے ہمیں مریضوں سے ملے. میں نے ایک مریض سے سوال کیا کہ آپ کو کسی کے کارنیا کی وجہ سے دوبارہ روشنی ملی ہے کہ آپ اپنی آنکھیں بھی مرنے سے پہلے ڈونیٹ کرنا پسند کریں گے؟ تو ان کا آگے مجھے جواب تھا کہ جی نہیں، یہ حرام ہے. تو اس حوالے سے کس نے کہا؟ مریض نے جس نے کارنیا جس کو جو کچھ یعنی کہ ریسیور تھا، اس کا جواب تھا کہ نہیں یہ حرام ہے، میں ایسا تو ڈونیٹ نہیں کرا کرتا. کائنڈلی یہ بتائیے گا یہ جو مسکنسیپشن ہے جو آرگن ٹرانسپلانٹ کے حوالے سے، اس پہ ہماری سوسائٹی میں کتنا شعور کی کمی ہے، کتنی زیادہ ضرورت ہے اس بات کے اوپر کہ آپ لوگ ڈفرینٹ سیکٹر سے لوگوں کو انوالو کریں اور وہ لوگوں کو بتائیں کہ مرنے سے پہلے آرگن ٹرانسپلانٹ کرنا حرام نہیں ہے، اس سے کسی کی زندگی بچائی جا سکتی. دیکھیے، آپ کے پاس آج دن میں اہمیت اس بات کی، جو بات آپ نے پوائنٹ ریز کیا، اگر خدا نہ خواستہ یہ بات حرام ہوتی تو اس ہسپتال میں نہ کی جاتی. آپ کے سامنے ہے 2 مریضوں کو اسی لیے دکھایا گیا کہ یہ بھی صدقہ جاریہ ہے. آفٹر آل ہم بلڈ اپنا ڈونیٹ کر کے مریضوں کو بچاتے ہیں یا نہیں بچاتے؟ کیا وہ حرام ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ بلڈ ٹرانسفیوژن دیتے ہیں. آپ کے ہمارے جو تھیلیسیمیا کے بچے ہیں ان کو ہر مہینے بلڈ ملتا ہے اور لوگوں کا بلڈ ملتا ہے، تو اٹ از ناٹ. دوسرا بات ہے کہ جو ہمارا پی ہوتا کا بل ہے وہ اس چیز کو پراپرلی کور کرتا ہے. اب انشاءاللہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پراپر ایک بینک ڈیولپ ہو تاکہ یہ جو میچ کرنے کا کام ہے یہ ارجنٹلی ہو اور لوگوں میں شعور. آج اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ بالکل حرام نہیں ہے. جو ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے وہ ڈونیٹ کرے. اور آج اس پریس کانفرنس میں آپ کو بتا رہی ہوں، میرا کوئی اعضاء کام کر رہا ہو تو مہربانی کر کے ضرور لے کے جس کو جس دن میں I am there on my deathbed, it should be given to somebody. Why? میں یہ چاہوں گی کہ اگر اس بڑھاپے میں کوئی کام کر رہا ہے کوئی آرگن تو ضرور کسی کے پاس چلا جائے تاکہ that person can be helped out. اگر کسی کی جان بچتی ہے تو یہ بھی صدقہ جاریہ ہے، کسی سے کم نہیں ہے. وہ لوگ دعائیں دیں گے. آپ کا کیا خیال ہے جو 2 میرے ساتھ یہاں مریض بیٹھے ہیں ان کے گھر والے تو جھولیاں اٹھا کے ان کے خاندان کو دعائیں دے رہے ہوں گے نا کہ آج ان کے گھر والے بچ گئے صرف ایک اور انسان کی قربانی کی وجہ سے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر رکھے. وہ کہتے ہیں یہ پہلا قطرہ ہے اور آہستہ آہستہ لوگوں میں یہ شعور پیدا ہوگا. پہلے ایک وقت ہوتا تھا کہ لوگ بلڈ ڈونیٹ نہیں کیا کرتے تھے، اب وقت آ گیا ہے کہ لوگ ایز اے روٹین بھی بلڈ ڈونیٹ کرنے چلے جاتے ہیں کہ بھئی میں نے جا کے ڈونیشن دینی ہے اور خود جا کے واک ان کر کے ڈونیشن دے دیتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ سوچ میں تبدیلی جو ہے اس میں تھوڑا سا وقت لگے گا. ہاؤ ایور میں تو فرینکلی اسپیکنگ میرا تو دل جو ہے وہ آج جتنی میں شکر ادا کر سکتی ہوں کہ ہم لوگوں میں کم سے کم یہ سوچ تو آئی اور ہم نے سوچ شروع کر دی. اور میں پھر آخر میں کہہ رہی ہوں کہ میں اس باپ کی جس نے پھر یہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ واپس پاکستان چلا جائے، کیونکہ بیچارہ وہاں تو he was a پاکستانی there and he said کہ I wanted to go back. تو میرا خیال ہے ہم سب ان کا شکریہ ادا بھی کریں، بطور قوم بھی شکریہ ادا کریں کہ انہوں نے وہ پہلا قطرہ شروع کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و امید رکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے ہم محنت کرتے رہے تو حالات بہتر سے بہتر ہو جائیں.